شاہ جی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اب دو انتہائیں، ایک تو وہ ہیں جن کو ہم رائے راست پہ لانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی اناد نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صحیح ہو جائیں۔ وہ دلچسپ بات آپ کو سناؤں، میرے بیٹے اسامہ کے پاس کچھ آئے حضرات کسی جماعت کے، انہوں نے کہا جی غازی صاحب کو سمجھائیں، وہ بڑی تنقید کرتے ہیں فلاں، تو یہ وہ نہ کریں۔ وہ کہنے لگا وہ چاہتے ہیں کہ آپ دوزخ میں نہ چلے جائیں، شرک پھر رسالت کر کے وہ آپ کو بچانا چاہتی ہے۔ میرے والد تو ہمدرد ہے آپ کے۔ بے شک۔ یہ بتائیں کہ دوسری طرف ایک انتہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹھ کے او گیا جی تہاڈا غوث پاک، میں مار دیتا ہے تہاڈے غوث پاک۔ کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں جو جینون کرامات ہیں، یہ جو اب بیان کرتے ہیں جوہلا کہ غوث پاک کے دروازے کے آگے سے گزر گیا، بے وضو تھا مر گیا، وہ فلاں کو مار دیا، اس طرح کی جو جینون آپ کی کرامات ہے، اب کرامات کا بھی انکار شروع ہو گیا۔ قبلہ غازی صاحب، کرامات کا انکار قرآنی تعلیمات کا انکار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سے جو میریکلز کا صدور ہوا وہ معجزات تھے۔ پہلے بھی انبیاء کی امتوں میں زہداء سے کرامات کا اظہار ہوتا تھا، اور وہ ہمارے حدیث کے لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرامات کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ وہ امت جو باقی امتیں جس پر فخر کریں گی، ان میں زہداء ایسے پیدا نہیں ہوں گے جو میریکلز کا ظہور کر سکیں یا صدور وہاں سے ہو سکے۔ بٹ وی آلسو ہیو ٹو سے دس قبلہ غازی صاحب کہ کرامات ان ہستیوں کے لیے ٹوائز ہیں، کرامات ان کی برتری کی دلیل نہیں ہے، لیکن کرامات کی موجودگی اور کرامات کا انکار حقیقتاً قرآنی تعلیمات کا انکار ہے۔ آپ حضرت ذوالقرنین کی بات کرتے ہیں، جناب ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کی، یہ تو قرآن ہے نا، سورہ کہف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضرت ذوالقرنین کیا کوئی نعوذ باللہ نبی اللہ ہے؟ یہ اجماع ہے کہ وہ نبی اللہ نہیں ہے، بٹ ہی واز اے جسٹ منصف رولر تھے وہ۔ اور وہ جو دیوار انہوں نے قائم کی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک نہیں پتا کہ وہ کوئی پورٹل ہے، وہ دو ڈائمینشنز کے درمیان معاملے کو اس نے روکا ہوا ہے، یاجوج ماجوج وہاں سے جب شگاف کریں گے تو وہ آئیں گے، لیکن ابھی تک فار سینچریز وہ دیوار قائم ہے۔ تو اگر جناب ذوالقرنین سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے تو جو فخر انسانیت سرکار دو عالم کی امت ہے، خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات، بے شک آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ آف کورس، تو اگر وزیر سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معاملات ہیں تو جو وزرائے سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کرامت ان کی برتری کی بھی دلیل نہیں ہے، ان کی یہ کرامت تو ان کے سمندر کے اندر سے چند قطرے ہیں، چند قطرے، یہ کھلونے ہیں، کھلونے ہیں، کھلونے ہیں ان کے۔ جو ان کا اپنا لیول ہے وہ تو بیونڈ ہے۔ اور قبلہ غازی صاحب دیکھیں، جو ان کا اخلاقی پہلو ہے اس کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ یہ میں علامہ ذرا غور کریں، آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم ورع اختیار نہیں کرتے۔ اب ورع کا دیکھیں، کہتے ہیں صاحب ورع وہ ہوتا ہے جو حرام اور شبہات کے خوف سے بہت سی مباح چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو شریعت میں اجازت ہے کہ مسافر جو ہے وہ جاتے ہوئے کوئی چیز اپنی ضرورت کی لے سکتا ہے، ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو کہتے ہیں میں نے جوار تھی اس کا ایک گنا توڑا اور میں چپنے لگا تو دو بندے آگے، انہوں نے مجھے وہ ڈنڈوں سے مارا، تو مجھے تب سمجھ آئی کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے مباح چیزیں جو ہیں وہ بھی اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ عظیمت کا یہ درجہ ہے۔ جی حضرت پیران پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ حضور، آپ کے والد محترم کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ نے وہ سیب اٹھایا، تو وہ سیب جب آپ نے کھایا تو بعد میں سوچا کہ میں نے مالک سے پوچھا نہیں، تو وہ اس سیب کے باغ کی تلاش میں چلتے چلتے کئی میل آپ نے سفر کیا، تو وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں پر جب پہنچے تو باغبان نے کہا، باغ کے مالک نے کہا کہ اتنے سال آپ نے یہاں پر پانی دینا ہے، باغ کے ساتھ رہنا ہے ہمارے ساتھ، وہ وقت آپ نے گزارنا ہے۔ تو وقت گزارنے کے بعد پھر وہ جو شرطیں رکھیں کہ میری بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، وہ نابینا ہے، وہ نابینا ہے، بولی ہے، جی وہ بولی ہے، وہ سن نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی۔ تو وہ سارا کچھ جب دیکھا، وہ ایک سیب کے بدلے میں
اتنا بڑا آپ نے وہ قبول کیا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی. آپ نے کہا کہ جی یہ مجھے منظور ہے، لیکن وہ سیب بغیر پوچھے جو میں نے کھایا ہے اس کی معافی ہو جائے گی؟ کہا وہ اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. تو جب نکاح کے لیے تشریف لے کر گئے تو واپس آئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، یہ تو صحیح سلامت شہزادی وہاں پر بیٹھی ہیں جن کے لیے آپ نے مجھے نکاح کا کہا ہے. تو فرمانے لگے کہ وہ دیکھ اس لیے نہیں سکتی کہ یہ میری وہ شہزادی ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، واہ واہ زبان سے کبھی غلط جملہ بولا نہیں، پاؤں کبھی گناہ کی طرف اٹھے نہیں، کانوں سے کبھی غلط بات سنی نہیں. تو آپ جب اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں تو یہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. تو وہ جب آپ کے والد گرامی کا نکاح ہوا تو حضرت پیران پیر السید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ جب آپ یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے پیدائش میں ہی رمضان المبارک میں پورا روزہ دن کو آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، آپ نے خوراک نہیں کی. پیدائش میں آپ نے سارا دن خوراک نہیں کھانی. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو حضرت پیران پیر اپنی خوراک جو ہے وہ کرتے شاہ ہیں. جی یہ تو پیدائشی ولی، اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جی یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبلہ غازی صاحب یعنی اللہ وہ قرآن میں جو ہے کہ ایک بچہ بول کے کہہ رہا ہے میں نبی اللہ کا ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی، وہاں وہ بول سکتا ہے. تو امت محمدیہ علیہ صاحب اصلاحات میں کوئی ایسا نہیں بے ہے. شک. اور قبلہ غازی صاحب جیسے پروفیسر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو عالم ولایت ہے در حقیقت، اور ہمارے صوفیاء نے بھی اس کے اوپر لکھا، یہ تو فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عکس ہیں یہ سارے، یہ مینیفیسٹیشن ہے. کرامت جو ہے کسی بھی ولی کی، وہ یہ سرکار دو نبی عالم کا کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ معجزہ جو غیبت زمان یا غیبت مکان میں ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. یعنی نبی سے غیبت زمان ہو یا غیبت مکان ہو، ٹائم اینڈ سپیس کا ڈسٹنس ہو، وہ اصل میں سرکار دو عالم کا ارادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک ہے. تو قیامت تک یہ کرامات کے ڈسکلوجرز ہوتے رہیں گے. جی ناصر جلال سبحان اللہ. بادشاہ آ کے بیٹھا تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے درخت کو مخاطب کر کے آتے سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اتار دوں گا. تو اس نے ایک بندہ بھیجا، کہا یار یہ مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں اشاروں میں. تو وہ آیا کہنے کے لیے کہ جناب یہ بات بادشاہ جب آئے تو نہ کہا کرے. تو ابھی وہ داخل ہوئے تو آپ نے پھر درخت کو کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، صحیح کام کیا کرو ورنہ تمہاری گردن اتار دوں. اللہ غازی صاحب قبلہ یہ نا بات جو کرامات کی ہو رہی ہے، میں اسی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. آپ دیکھیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، ان کی بھی ولایت پر اتفاق ہے زیادہ، اور آتے تھے احمد سیدنا اور عبد القادر جیلانی کی محافل ذکر میں، ان کے دروس میں آتے رہے. بلکہ خضر علیہ بہت سارے السلام اولیاء نے تو یہ بات کی کہ وہ دوران خطاب فرمایا خضر بنی اسرائیل رک جا، خضر محمدی کی بات سنتا جا. آپ خضر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہوا کیا کہ جب قرآن پاک بیان کرتا ہے نا سورہ الکہف میں کہ وہ جو پکی ہوئی مچھلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے جا رہے تھے، یوشع بن نون کے پاس تھی، دونوں نبی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے مقام پر پہنچے تو پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی. آج لوگ سوال تلی ہوئی پکی ہوئی کھانے کے لیے تیار. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قرآن کہتا ہے کہا ہمارا کھانا لے آؤ. وہ پکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصحراء فانی نسیت الحوت، وہ میں بھول گیا تھا مچھلی کو. جب ہم اس جگہ پر پہنچے مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. فرمایا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، جس جگہ پر مردہ چیز زندہ ہو جائے وہ مقام ولایت ہے. واہ 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 واہ. یہ خضر محمدی اگر چیز زندہ کر دیں تو قرآن پر تو اعتراض نہیں ہے. آج لوگ عقل دوڑاتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ اس کو ثابت کر کے دو، یہ کیمرے کے سامنے کرو. بد نصیب ہو تم. قرآن نے جو بیان کر دیا بنی اسرائیل کے اولیاء کی ولایات، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امت محمدی میں جو تمہیں کرامت نظر آئے، سمجھ نہ بھی آئے تو اسے حضور کے معجزات کا تسلسل سمجھ کے خاموش ہو جاؤ. شاہ جی دیکھیں نا، ہم تو حواس خمسہ پہ چل رہے ہیں یا کہ جی آگ مٹی پانی ہوا سے جی یہ چار کا ہم مجموعہ ہوتے ہیں.
وہ جو پانچویں چیز ہے اس کا ابھی تک نہیں سائنس پہنچ سکی. بالکل. اور یہ روح جو ہے غیر مادی ہے نا, اس تک پہنچ سکے ہیں, ریسرچ کر سکے ہیں, اس کو پکڑ سکے ہیں, وہ نکلتی کیسے ہے, وہ جب واپس آتی ہے تو کیسے آتی ہے, اس پہ تو نہیں ابھی تک. قبلہ غازی صاحب لیکن ویسٹ میں بھی کچھ لوگ ان چیزوں کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اب وہ باتیں کر نہیں ہیں 6 ڈائمینشن, 6 ڈائمینشن, پیرا سائیکالوجی, دیگر چیزیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ سپر نیچرل فینومنن ہے, سپر نیچرل لاز یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, پورا فینومنن ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بھی اس طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. جیسے پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے تھے سورہ کہف کے اندر کیا فرمایا, میں کہاں جانا چاہتا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس نیریٹو کے اندر, مجمع البحرین, میٹنگ آف دا 2 سیز, جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں. ہمارے صوفیاء نے کہا ایک تو اس کی جغرافیکل لوکیشن تھی نا, 2 سمندر جہاں پہ 2 واٹر باڈیز مل رہی تھیں, وہاں پہ خواجہ خضر نے ملنا تھا. مگر یہ 2 سمندر اصل میں کیا ہے, یہ سمندر تھے, ایک سمندر نبوت موسیٰ علیہ السلام تھا, اچھا, دوسرا سمندر ولایت خضر علیہ السلام تھا, اور وہ کمپلیٹ کر رہا تھا پکچر کو, نالج کو, معرفت کو, عرفان کو, نوسس کو. جناب موسیٰ علیہ السلام قرآن کے اس نیریٹو میں شریعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے, جناب خضر علیہ السلام باطنی حقائق کو جانتے ہیں, وہ باطنی حقائق کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اور ایک بار اس پہ ایک بڑی اچھی بات ایک بزرگ نے کہی, اس نے کہا یہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اطرت جو ہے, تو اس نے کہا قرآن جو ہے یہ شریعت کا ظاہر بتائے گا تمہیں, اور اطرت جو ہے وہ اس کے جو پوشیدہ جوہر ہے, باطن اس کا جو ہے وہ وہاں سے ملے گا. واقعی میں نے دیکھا ہے جو اطرت کو نہیں مانتے وہ باطن سے, باطنی فیوز سے وہ دور رہتے ہیں. اور قبلہ غازی صاحب اب دیکھیں نا, اب یہ ایک چیز میں اسکالرز کے لیے دست ادب جوڑ کر, جناب خضر کیا فرما رہے ہیں اس نیریٹو میں, آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اور آپ صبر کیسے کریں گے, کیونکہ جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے اس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکتے.